فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے اللہ کے اتارے پر چلو تو کہیں بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں۔ جب کافروں سے کہا جاتا تھا کہ توحید و قرآن پر ایمان لاؤ، حضور جان عالم علیہ السلام کی باتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی حلال کردہ اشیاء کو حلال جانو، اس کی حرام کردہ اشیاء کو حرام جانو، تو وہ کیا کرتے؟ وہ کہتے نہیں، ہم تو آپ کی یہ بات نہیں مانیں گے، ہم تو وہ کام کریں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے تھے۔ تو باپ دادا اگر 40 سال کی عمر میں جا کر خودکشی کریں تو ہم بھی ایسا ہی کر لیں۔ باپ دادا روزانہ کیچڑ کھاتے ہوں یا کیچڑ میں نہاتے ہوں تو ہم بھی ایسا ہی کر لیں۔ یعنی صاف سی بات تو یہ ہے کہ جو ان کی صحیح بات ہے اس پر چلیں، جو صحیح بات نہیں ہے، جو غلط ہے، اس کو غلط کہنا چاہیے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی رب نے یہ نہیں فرمایا کہیں بھی کہ آپ جو ہے وہ اپنے باپ دادا کا ساتھ دو، باپ دادا کا ساتھ دینے کا حکم نہیں ہے، بلکہ سچوں کا ساتھ دینے کا حکم ہے۔ اگر جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ ہو کہ ایک طرف جو ہے وہ باپ دادا کھڑے ہوئے ہیں اور وہ جھوٹ کے ساتھ ہیں، وہ گناہ کے ساتھ ہیں، وہ نافرمانی کے ساتھ ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ سچائی کا ساتھ ہے، دوسری طرف نیکی کا ساتھ ہے، تو ہمیں سچائی اور نیکی کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ جھوٹ کی پیروی کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر یا اور اس طرح کے معاملات میں ماں باپ کی طرف سے کھلی چھوٹ ہوتی ہے کہ گناہ کا کام کر لیا جائے، بلکہ حکم ہوتا ہے کہ بھئی ایک جو مذہبی آدمی ہے اس کو بھی حکم ہوتا ہے کہ بھئی تم چلو کوئی بات نہیں، ابھی یہ فنکشن چل رہا ہے، نماز نہ پڑھو، یہ کام چل رہا ہے، تم یہ کام نہ کرو۔ تو پتہ چلا کہ اگر ماں باپ جو ہے وہ شریعت سے ہٹ کر حکم دیں تو اس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ ماں باپ ہوں، چاہے ماں باپ کے ماں باپ ہوں، نانی نانا دادی دادا، یا کوئی بھی کتنی بھی بڑی ہی حیثیت کا مالک ہو، اگر وہ شریعت سے ہٹ کر حکم دے تو وہ نہیں کرنا، اس کو نہیں ماننا۔ یہ قاعدہ قانون یاد رکھیں کہ مخلوق خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہم اس کی کسی بھی مخلوق، چاہے وہ کتنی ہی بڑے ہی درجے کا ہو، چاہے وہ باپ دادا ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی درجے کا ہو، اگر پیر بھی خلاف شرع حکم دے تو اس پیر کی پیروی بھی کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اب آگے یہ جو کافر اپنے باپ دادا کی بات مانتے تھے اور شریعت کی بات کو نہیں مانتے تھے، ان کی مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور کافروں کی کہاوت یعنی ان کی مثال ایسی ہے جو پکارے ایسے کو کہ خالی چیخو پکار کے سوا کچھ نہ سنے، بہرے، گونگے، اندھے، تو انہیں کچھ سمجھ نہیں۔ حضور جان عالم علیہ السلام جب کافروں کو مسلسل دین حق کی تبلیغ فرما رہے تھے، ان کو نیکی کی طرف بلا رہے تھے، جہنم سے بچا رہے تھے، جنت کی طرف ان کو بلا رہے تھے، تو وہ کیا کرتے؟ وہ ان باتوں کو سنتے ضرور لیکن ان کو سمجھتے نہیں، ان پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر تو ویسے ہیں جیسے کوئی جانوروں کا ریوڑ ہے کہ ان کو ان کا چرواہا جب بھلاتا ہے
کہ تم ادھر آ جاؤ، تم یہ کام کر لو، تم یہ کام کر لو، تو وہ چرواہے کی بات کو سنتے تو ضرور ہیں، ان کے کان میں وہ کلام کی آواز تو پہنچتی ہے کہ ہمیں کوئی آواز آ رہی ہے، لیکن وہ اس کلام کا مفہوم نہیں سمجھتے، اس کلام کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی، اس کا جو ہے وہ معنی مفاہیم جو ہے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر بھی جو ہے وہ جانوروں کی طرح ہے کہ یہ حضور کا کلام سنتے تو ہیں لیکن حضور کے کلام کو سمجھنے کی ان میں طاقت نہیں، کیونکہ ان کے کان جو ہیں وہ کان تو ہیں لیکن وہ سننے کی قوت نہیں رکھتے، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ حضور علیہ السلام کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ارشاد فرمایا، اللہ ہمیں جو ہے وہ ایسی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ حضور جان عالم علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں پر اپنا سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھانا کھانے سے کہیں بھی منع نہیں فرمایا، کھانا کھانے کا، اپنا رزق کھانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ، سورہ اعراف، سورہ نحل اور بہت ساری صورتوں میں 20 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا رزق کھانے کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہے کہ کھانا کھایا جائے، کھانا کھایا جائے، رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھایا جائے، لیکن کیسے؟ حلال طریقے سے کما کر حلال مال کو کھانا چاہیے، حرام کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ غافل ہو کر کھانا، ایسا کھانا جو ہمیں نماز سے غافل کر دے، عبادت الہیہ سے، ذکر الہی سے غافل کر دے، ایسے کھانے کی جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ حلال اور ستھرا مال جو ہے وہ ہم کھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال مال حلال طریقے سے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔